وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ، ان کا قرآن کریم سے تعلق، کتنے ہی واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں۔ ان کا قرآن کریم سے تعلق بڑا ہی گہرا تھا۔ چلیے ایک حدیث مبارکہ میں صحابہ کا جو قرآن کریم سے تعلق تھا اسے دیکھتے ہیں، اسے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی بہت سی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر ہے، اور اس غزوے کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع، بڑا مشہور غزوہ ہے۔ واپس آ رہے ہیں، رستے میں شام ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، سنو، یہ جو وادی آ رہی ہے انشاءاللہ ہم رات اس وادی میں گزاریں گے، اور صبح جب دن نکلے گا پھر اپنے سفر کو جاری کریں گے، پھر روانہ ہوں گے اپنے سفر پر۔ چنانچہ پورا لشکر وادی میں ٹھہر جاتا ہے، اور وادی کا جو منہ تھا وہاں پر چوکیدارے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم میں سے کون کون شخص ہے جو چوکیدارے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے کہ آج رات اسلامی لشکر کی چوکیداری کرے گا؟ اللہ اکبر! صحابہ کے جذبے کو دیکھیے۔ دو صحابی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک انصاری مسلمان ہیں اور ایک مہاجر مسلمان ہیں۔ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج رات اسلامی لشکر کی چوکیداری کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو ایسا کرو، وادی کا جو منہ ہے جہاں سے کوئی دشمن آ سکتا ہے، تم دونوں وہاں چلے جاؤ، اور پوری رات چوکنا رہ کر، جاگ کر اسلامی لشکر کی حفاظت کرو۔ دونوں وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب دونوں سوچتے ہیں اگر ہم دونوں پوری رات جاگیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک ساتھی سو جائے آدھا وقت اور ایک ساتھی جاگتا رہے تو دونوں کو آرام کا موقع بھی مل جائے گا اور چوکیداری بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ انصاری مسلمان مہاجر مسلمان سے کہتے ہیں، سنو، رات کے پہلے حصے میں تم سو جاؤ، میں چوکیداری کرتا ہوں، اور اس کے بعد جب آدھی رات گزر جائے گی میں تمہیں جگا دوں گا اور پھر میں آرام کر لوں گا۔ دونوں میں اتفاق ہو جاتا ہے۔ مہاجر مسلمان سو جاتے ہیں اور انصاری مسلمان پہرا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ وقت میرے پاس بہت ہے، فارغ بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز کی نیت کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے سورہ کہف شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے پیچھے دشمنوں کا ایک جاسوس وہ آ رہا ہوتا ہے، وہ اس وادی تک پہنچتا ہے۔ جب اس کے منہ پر پہنچتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی مسلمانوں کا پہرے دار ہے۔ دور سے ایک تیر ان کو مارتا ہے، وہ تیر آ کے ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، اور وہ قیام اللیل میں کھڑے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہاتھ سے تیر کو کھینچتے ہیں اور زمین پہ پھینک دیتے ہیں اور قرآن پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ وہ دشمن دوسرا تیر مارتا ہے، وہ بھی ان کے جسم کو لگتا ہے، اسے بھی نکالتے ہیں، زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ دشمن پھر تیسرا تیر مارتا ہے، جب تیسرا تیر لگتا ہے تو جسم سے خون زیادہ بہہ جاتا ہے۔ جلدی سے نماز مکمل کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کو اٹھاتے ہیں، سنو، مجھ پر حملہ ہو چکا ہے، اٹھو۔ ساتھی اٹھتا ہے، دیکھتا ہے پورے خون میں نہائے ہوئے ہیں، تو سبحان اللہ، یہ تم نے کیا کیا؟ جب تم پہ حملہ ہوا تھا مجھے کیوں نہ اٹھایا؟ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں قرآن کریم کی ایک بڑی خوبصورت صورت پڑھ رہا تھا اور میرا دل نہ کیا کہ اس صورت کو ختم کرنے سے پہلے میں تمہیں اٹھاؤں، لیکن اب میں نے دیکھا کہ میری حالت غیر ہو رہی ہے، خون زیادہ نکل گیا، ایسا نہ ہو اللہ کے رسول نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی اس میں کوتاہی ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہیں اٹھا دیا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے ذرا، صحابہ کا قرآن کریم سے کیسا تعلق تھا اور اتنی محبت کیوں تھی؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی لذت ہے، یہ قرآن کا مزہ ہے۔
یہ قرآن کی چاشنی ہے کہ دل قرآن جب بندہ پڑھ رہا ہو تو دل کرتا نہیں چھوڑنے کے لیے۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کی چاشنی عطا فرما۔ قرآن جو تھا صحابہ کی روح میں اترا ہوا تھا، ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا، اس لیے اس کی لذت کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کی طرح قرآن کی لذت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی